اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ناد علیم مظہر العجائب تجدہ اون لکا فی النوائب کلو ہم بن و غم بن سینجلی بے عظمتی کا یا اللہ بے نبوتی کا یا محمد بے ولایت کا یا علیو یا علیو یا علیو. ہائے حسینہ وائے حسینہ اے وائے سکینہ اے وائے سکینہ یہ رخصت آخر ہے پکارے شہ والا اے زینب و کلثوم رباب اور رقیہ تم سب پہ سلام آخری اللہ کو سونپا لپٹی ہوئی قدموں سے یہ کہتی تھی سکینہ اے کھل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ اے کھل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ. بابا نہ کہو بابا تم ساتھ رہو بابا کچھ ہم سے سنو بابا آگے نہ بڑھو بابا آرام کرو بابا بیرائے دل دکھتر بیرائے دل دکھتر خیمے میں چلو بابا اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ. میں جان گئی بابا پہچان گئی بابا قربان گئی بابا تلواروں میں جاؤ گے پھر تم بھی نہ آؤ گے بیرائے دل دکھتر بیرائے دل دکھتر تم ہم کو نہ تڑپانا اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ. بابا اے میرے بابا لازم ہے اگر جانا یہ ہم سے کرو وعدہ جب سب کا ہو سناٹا اور میری صدا سننا بہرائے دل دکھتر بہرائے دل دکھتر تم لوٹ کے آ جانا اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ. درود پاک پڑھے آپ کی اور آپ کی آل پر. موبائلہ میں وہ 5 ہستی تھی کہ جن کا ذکر کرنے کے لیے یا اللہ کی زبان ہونا ضروری ہے یا قرآن ہونا ضروری ہے جس کے علاوہ کسی کی بساط نہیں جو آل رسول کی فضیلت کو پڑھ سکے. اللہ نے آل محمد کے مقام کو ہر بلند سے بلند چیز بلند فرمائی ہے. کوئی چیز عظیم ترین نہیں اللہ کے نزدیک جتنی عظیم ترین آل محمد کی ذات ہے پنجتن کی ذات ہے. ہم جو کھاتے ہیں وہ آل محمد کا صدقہ جب بھی کھاتے ہیں آل محمد کا صدقہ سمجھ کر ہی کھاتے ہیں. دنیا و آخرت میں رہتے ہیں چین سے کھانا حسن سے ملتا ہے تو پانی حسین سے. 24 ذی الحج کے دن عید مبارکہ کا اعلان ہوا تھا. یہ اسلام کی واحد جنگ ہے جس میں نہ تو تلوار نیزے
بھالے اور نہ ہی تیر چلائی گئی تھی۔ یہ لڑائی پنجتن نے بغیر یہ سب چیزوں کے فتح کری تھی۔ ہوا ایسا تھا کہ نرجان کے سارے عیسائی ایک جگہ جمع ہوئے، جس میں ان کے بڑے بڑے پادری تھے۔ کہنے کی بات یہ تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہاشمی قبیلے کا ایک فرد ہے جس نے نیا دین شروع کیا ہے اور وہ تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے وہ تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے؟ تو پتہ چلا مصطفیٰ کا اخلاق ہے، جسے دیکھ کر یہ دین تیزی سے پھیل رہا ہے۔ عظیم کیوں نہ ہو، سب سے بڑی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ خود عظیم ذات کا مالک ہے اللہ۔ عظیم رسول کے لیے قرآن میں فرماتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب تو خود خدا، تو خود عظیم اخلاق کا مالک ہے۔ یہ خود اللہ فرماتا ہے کہ تو خود عظیم اخلاق کا مالک ہے۔ اور یہ عیسائیوں نے فیصلہ کیا کہ 2 لوگ اس میں سے تیار ہوئے کہ چلو ہم جا کے ملاقات کریں۔ وہ کہتے ہیں میں نبی ہوں، تو ہم ان سے ذرا جا کر پوچھیں کہ عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا۔ لہٰذا نرجان سے 2 لوگ بڑے پادری سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ دو لوگ مدینے میں داخل ہوئے تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ تو بڑے جاگیردار ہوں گے، یا بڑے محل میں رہتے ہوں گے، یا تو بڑی تخت پہ بیٹھنے والا انسان ہوں گے۔ جب دین اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے تو چھوٹا تو انسان نہیں ہوگا، لہٰذا بڑا نام ہوگا، بڑا کام ہوگا، بڑا قد ہوگا، بڑی مسلک میں بیٹھنے والا یہ رسول ہوگا۔ مدینے میں داخل ہوئے اور پوچھا تمہارے رسول کس محل میں رہتا ہے؟ کہ جن سے پوچھا وہ تو مومن تھے۔ انہوں نے کہا جو ابو تراب کا مولا ہو انہیں تخت کی کیا ضرورت، جو ابو تراب کا مولا ہو وہ تراب پر بیٹھا کرتا ہے۔ پوچھا ان کے پاس کتنی دولت ہے؟ جواب دیا کہ جو ابو ذر کا مولا ہو اور انہیں دنیا کی زر سے کیا لینا دینا، جو فضا کا مالک ہو انہیں دنیا کی جائیداد سے کیا واسطہ۔ ابو ذر اسے کہتے ہیں، سونے چاندی کے باپ کو کہتے ہیں۔ یہ لوگ آئے سونے چاندی سے لدے ہوئے تھے۔ یہ عیسائی مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی یہ لوگ داخل ہوئے سرکار نے ان سے منہ پھیر لیا اور یہ مسجد سے باہر نکلے تو ایک لمبے قد والا بزرگ ملا۔ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے ہم تو بڑا نام سن کر آئے تھے آپ کے رسول کا کہ اخلاق کے مالک ہے، بڑا ادب کرتے ہیں، وہ عزت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اتنی دور سے آئے ہو، اکیلے نہیں جانا چاہیے، تمہیں موکل کو ساتھ رکھنا چاہیے۔ کل میں تمہارے ساتھ آؤں گا موکل بن کے۔ یہ جو بزرگ تھا ان کی نظر نجران کے عیسائیوں کے ہاتھوں پہ پڑی جو سونے کی انگوٹھیوں سے بھری ہوئی تھی، تو بار بار نظر جا رہی تھی انگوٹھیوں پر، تو ان سے رہا نہیں گیا، تو انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ انگوٹھی سونے کی ہے؟ بزرگ نے کہا ہاں۔ کہا بہت اچھی ہے، بہت پیاری ہے۔ عیسائی نے کہا شکریہ، تو ان سے رہا نہیں گیا، تو کہا کل تمہارا موکل بنوں گا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ موکل کو کچھ دینا پڑتا ہے، تو ان میں سے 2 انگوٹھیاں اتارو اور مجھے دے دو۔ تو انہوں نے دے دی، اور دوسرے دن صبح ہوئی یہ دونوں اور موکل اندر گئے، تو مولا نے ان سے بھی منہ پھیر لیا اور موکل سے بھی منہ پھیر لیا۔ یہ
باہر آتے ہیں، پھر باہر آ کے ایک دوسرے لمبے قد کو دیکھتے ہیں اور کہا یہ تو کچھ کام کے نہیں تھے۔ پھر جو دوسرا ملتا ہے اسے بھی انگوٹھی دے دیتے ہیں، اس کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ مولا نے ان سے بھی منہ پھیر لیا، یہ بھی باہر نکلے۔ پھر ایک اور بزرگ ملے، یہ 2 دن سے دیکھ رہے تھے اور یہ جو بزرگ تھے یہ پہلے والوں سے الگ تھے۔ یہ آئے ان کے پاس اور کہا کہ کیا ہوا؟ میں 2 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ جاتے ہو خوشی سے مگر آتے وقت منہ لٹکا کر آتے ہو، کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا ہم تو آئے تھے ان سے ملاقات کرنے، گفتگو کرنے، مگر پتہ نہیں ہم میں ایسی کون سی بات ہے ہمارے اندر جو آپ کے رسول چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ ہم موکل کو لے کے گئے، یہاں تک کہ ان سے بھی منہ پھیر لیا۔ پھر انہوں نے ہم ان کو لے کے گئے، ان سے بھی منہ پھیر لیا۔ پتہ نہیں کون سی بات ہے جس سے سرکار ہم سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو آؤ تمہیں ان کے پاس لے کے چلوں جو ان کے رسول سے واقف ہے، جو رسول کے مزاج کو جانتا ہے۔ یہ انگوٹھیاں اتارنے لگے تو بزرگ نے کہا میں بزرگ تو صحیح مگر ان کے جیسا نہیں ہوں، ہر بزرگ ایک جیسے نہیں ہوتے، میں بزرگ ہوں۔ یہ بزرگ نے اپنی کمر سیدھی کی اور ان کی بڑی جو داڑھی مبارک تھی وہ ان میں ستارے نظر آ رہے تھے جو سیدہ کائنات کی دہلیز پہ لگانے سے چمک رہے تھے، وہ ستارے نظر آنے لگے۔ نام جس کا سلمان تھا، جو اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، وہ لے چلے علی کے پاس۔ انہوں نے کچھ نہ کہا، دہلیز پہ پہنچے، مولا علی باہر نکلے۔ آپ نے فرمایا کہ تم سیل حرام کے منتخب ہو اور سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہو۔ سونا حرام ہے مرد کے لیے، ریشمی لباس تم نے چڑھائے ہوئے ہیں، سونا تم نے اپنے اوپر بھرا ہوا ہے۔ جب مولا علی نے فرمایا کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے سوائے سفر کے، سفر میں تھوڑا سونا ساتھ لے جاؤ، مولا علی نے فرمایا اسے تم حرام کام کے متعاقب ہو اور ریشمی لباس سے، اور دوسرا سونا۔ تھے عیسائی مگر مولا علی کی بات سن کر سونا اور ریشمی لباس پھینک دیا۔ مولا علی لے کے آئے، انہوں نے سونا اور ریشمی لباس اتار کر پھینک دیا۔ جن کو دیکھ کے مولا منہ پھیر رہے تھے، مولا علی کے ساتھ دیکھ کے خود استقبال فرمایا، پوچھا عیسائیوں سے کہو کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا کہ آپ کے جناب عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا صاحب کلام ہے، صاحب حصہ تھے، صاحب شریعت تھے، اللہ کے بندے تھے۔ اللہ کے بندے والی بات سے پہلے عیسائی خاموش تھے۔ جب آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے نبی تھے، کہا نہیں وہ اللہ کے بیٹے تھے۔ عیسائیوں نے کہا وہ اللہ کے بیٹے تھے، تو آپ سرکار نے فرمایا اللہ کے بیٹا کہنے کی وجہ؟ عیسائیوں نے کہا وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، وہ بغیر باپ کے دنیا میں آئے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا اچھا عیسیٰ بغیر باپ کے دنیا میں آنے سے اللہ کا بیٹا مانتے ہو، تو عیسیٰ سے بڑھ کے ایک اور بات میں پوچھوں کہ بتاؤ کہ آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تمہارا ان کا تو نہ باپ تھا نہ ماں تھی، وہ ضد میں آ گئے، ضد پر اڑ گئے، ضد کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ میرے محبوب محمد حبیب اگر یہ نہیں مانتے بحث نہ کر، قرآن کو ان کے سامنے سے ہٹا دو، یہ قرآن سے نہیں ماننے والے، انہیں عید مبارکہ کے لیے بلاؤ، قرآن تو وہ ماننے نہیں والے۔ اللہ نے اہل بیت کو حکم دیا کہ
ادنو ادنا انا و ابنا اکم، تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، و نساء انا و نساء اکم، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، و انفسنا و انفسکم، تم اپنے جوانوں کو لاؤ ہم اپنے جوانوں کو لے آتے ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے۔ سرکار نے سلمان سے فرمایا جاؤ میدان میں، جس میدان میں عید مبائلہ ہونا تھا کہا جاؤ مبائلہ کی تیاری کرو۔ جناب سلمان پہنچے اور آپ نے لال قالین بچھائی، تیاری ہوئی۔ سرکار دو عالم نے لے کے چلے حسنین کو، سیدہ کائنات کو، حیدر کرار کو۔ اللہ نے 3 لفظ فرمایا، ادنا انا و ابنا اکم، نساء انا و نساء اکم، انفسنا و انفسکم۔ کیا ہوتا اگر 2 الفاظ اور آ جاتے، و ازواجنا و ازواجکم و اصحابنا و اصحابکم۔ یہ 2 الفاظ اللہ نے نہ فرما کے زمانے کو بتا دیا کہ جہاں اہل بیت کا مقام ہو وہاں نوکروں کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ چلے رسول اللہ لے کے چلے اہل بیت کو، امام حسین کو گود میں اٹھایا، امام حسن کی انگلیاں تھامی، آپ کے پیچھے سیدہ کائنات کے پیچھے مولا علی، سب سے پیچھے درمیان میں سیدہ کائنات ہے۔ جس جگہ پر سرکار کے قدم پڑتے اسی جگہ سیدہ کائنات کے قدم تھے، جس جگہ سیدہ کائنات کے قدم اسی جگہ مولا علی کے قدم پڑتے۔ آگے رسالت، پیچھے امامت، درمیان میں عصمت۔ جو نبوت اور امامت کو جوڑ کر رکھتا ہے ان کا نام ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے امام حسین کو اٹھایا۔ امام حسین کو رسول اللہ نے کیوں اٹھایا؟ ماں تو ساتھ میں تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا کہتی کہ بچوں کو گھر میں اکیلا نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے مجبوری میں ساتھ لانا پڑا گیا۔ سرکار نے گود میں اٹھا کے زمانے کو بتا دیا کہ جب بھی امامت کو اور رسالت کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو امامت حفاظت کے لیے آگے آ جایا کرتی ہے۔ عیسائی نے آل محمد کے نورانی چہرے دیکھے۔ جب انہوں نے ان کے نورانی چہرے کی زیارت کی تو عیسائیوں نے کہا ایک پادری جو بڑی عمر کا تھا، جس کی پلکیں جھکی ہوئی تھی، وہ زیادہ دور کا دیکھ نہیں پاتا تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ کتنے لوگ ہیں؟ آواز آ نہیں رہی ہے۔ کہنے لگے 5 افراد ہیں۔ اس پادری نے کہا 5 میں سے کئی، اس میں سے ایک مذکور تو نہیں؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا ہاں۔ جب اس نے کہا کہ ہاں تو جس پادری نے جیسے ہی اپنی پلکوں کو اٹھا کے دیکھا اور کہنے لگے کہ یہ تو وہی ہے جس کو مریم کو دیکھ کے فخر محسوس ہوتا ہے، یہ تو فخر مریم ہے۔ سرکار جس کو لاتے سیدہ کائنات کو لائے، مولا علی کو لائے، حسن و حسین کو کیوں لائے؟ سرکار بڑے لوگ کو کیوں نہیں لے جا رہے؟ کہیں وہ بھی چھوٹے لوگوں کو تو ساتھ نہیں لا رہے ہیں؟ عیسائیوں نے کہا مریم، عیسیٰ، جبرائیل کہ تم قبیلے میں سے جو ہستیاں لاتے ہو لے آؤ، ہم 3 عقیدوں کے کاہل ہیں۔ سرکار نے کہا اچھا۔ اللہ نے فرمایا اگر 3 ہستیوں میں فخر کر رہے ہیں تو تو ان ہستیوں کو لے جا۔ سرکار نے کہا تم کن ہستیوں کو لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا ہم مریم کو لے آئیں گے۔ فرمایا اور؟ کہا عیسیٰ کو لے آئیں گے۔ فرمایا اور؟ کہا جبرائیل کو لے آئیں گے۔ سرکار نے فرمایا تم مریم کو لاتے ہو، میں زہرا کو لاتا ہوں۔ تم عیسیٰ کو لاتے ہو، میں حسنین کو لاتا ہوں۔ تم جبرائیل کو لاتے ہو، میں استاد جبرائیل کو لاتا ہوں۔
فرمایا مبلّہ تو ہوگا، جو جھوٹا رہے گا لعنت اس پہ پڑے گی، لعنت انتظار کر رہی ہے۔ عیسائی اہل محمد کے خلاف ہو اور میں عیسائیوں پہ برس پڑوں۔ عیسائیوں نے لعنت قبول کرنے سے تو انکار کر دیا، لیکن لعنت تو انتظار کر رہی تھی تو لعنت واپس گئی نہیں، لیکن مبلّہ کے بعد جو لعنتی تھے ان پہ برسی۔ عیسائیوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ جو بھی اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ جہنم کا حقدار ہے، اور یہ سوچ کے جینے والوں کہ دل میں بغض اہل بیت رکھو گے اور رسول اللہ سے محبت کرو گے تو جنت ملیں گی۔ جب جنت کے سردار حسن و حسین ہیں، عورتوں پہ سیدہ کائنات ہے، اور آج ہم اہل بیت کا صدقہ کھاتے ہیں۔ جب تک دنیا ہے ہم انہی کا صدقہ کھائیں گے۔ سلام ہو پنجتن پاک پر۔ آپ سب درود شریف پڑھیں آپ کے اور آپ کی آل پر۔ عرب کی سرزمین پہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سخاوت کے ہر شخص و عام گیت گاتا رہتا تھا، اور تو ایک منافق عورت لوگوں سے کہنے لگی کہ میں تو نہیں مانتی کہ بنت رسول اللہ کے پاس کوئی معجزہ یا دولت ہوں گی، اگر ہوتی تو وہ اتنی سادگی میں کیوں رہتی۔ بس اس بات کو جاننے کے لیے جیسے ہی وہ عورت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہنچی، آپ اس عورت کو دیکھ کر اندر بلایا تو وہ عورت کہنے لگی، اے بنت رسول اللہ، آپ کی سخاوت کے چرچے خاص و عام کے قصیدے بنے ہوئے ہیں، آج میں بھی چاہوں گی کہ آپ مجھے کچھ عطا کریں۔ بی بی سیدہ نے فرمایا، اللہ ہر انسان کو وہ عطا کیا جو اس کے لیے بہتر ہے۔ دیکھو جو نعمت اللہ نے جسم کی صورت میں عطا کی ہے ان کے سامنے دنیاوی دولت کی کوئی اوقات نہیں۔ وہ ہنس ہنس کے کہنے لگی، اے بنت رسول اللہ، میں آپ کے گھر اس لیے آئی ہوں تاکہ دیکھ سکوں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے، آپ کے پاس کچھ آپ ایسا کر سکتی ہے۔ بی بی سیدہ مسکرا کے دیکھ ہی رہی تھی تو وہ عورت کہنے لگی، اگر آپ نے ایسا کر دیا تو میں بھی مانوں گی کہ آپ کا بابا اللہ کا رسول ہے اور آپ کا خاندان سچا ہے۔ بی بی سیدہ نے فرمایا، میرے مصلی جہاں رکھا ہے اس کو ہٹا کے دیکھ، تیری مراد پوری ہو جائیں گی۔ وہ جیسے ہی جناب سیدہ کے حجرے میں پہنچی اور بی بی کے پاک مصلی کو ہٹایا تو وہاں سے ایک خزانہ نمودار ہوا جس میں ہیرے جواہرات نظر آنے لگے۔ وہ جیسے ہی وہ جواہرات کو نکال ہی رہی تھی، خزانہ ویسے کا ویسے ہی رکھا ہوا تھا۔ جب وہ بی بی سیدہ کے سامنے آئی تو آپ مسکرا کے دیکھنے لگی اور وہ عورت حیرت سے پوچھنے لگی، آپ کون ہیں؟ آپ کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے کیوں ہیں؟ لیکن آپ تو اتنی بڑے خزانے کی مالک ہے، میں نے تو یہ سوچا تھا کہ آپ کے پاس دنیاوی دولت نہیں، تبھی آپ سادگی میں رہتی ہے۔ بی بی سیدہ نے فرمانے لگی، اے عورت، اللہ نے اس دنیا کی تمام خزانہ ہم اہل بیت کے قدموں میں رکھ دیا ہے، اور اللہ کی مرضی ہے کہ ہم سادگی میں رہے تاکہ کسی بھی انسان کو سادگی اختیار کرتے وقت شرمندگی نہ ہو۔ یہ دنیاوی دولت تو آخرت میں سخت ترین حساب کا میعاد ٹھہرائیں گی۔ جیسے ہی اس عورت آپ کا اخلاق اور آپ کا یہ معجزہ دیکھا تو وہ آپ کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی، اے بنت رسول اللہ، مجھے معاف کر دیجئے کہ میں تسلیم کرتی ہوں
کہ آپ کا بابا اللہ کا رسول ہے، آپ کا گھر اللہ کے قریب ہے، اور آج میں بھی تسلیم کرتی ہوں، میں بھی مسلمان بنتی ہوں۔ سلام ہو بی بی فاطمہ الزہرا کی سخاوت پر، جسے کفر بھی دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب سب درود شریف پڑھیں۔ زہیر ابن کین یہ بھی 72 شہداؤں میں سے ایک ہے جس نے امام حسین پہ اپنی جان نثار کر دی۔ بہت بڑے تاجر تھے آپ، ساتھ میں مولا حسین کے مکے سے روانہ ہوئے، لیکن یہ نہیں چاہتے تھے کہ امام حسین ابن علی کے ساتھ یہ سب ہو۔ حسین ابن علی ابن رسول اللہ کا یہ ساتھ دے۔ جب آپ روانہ ہوئے تو امام حسین آپ کو دعوت دیے کہ میں یزید سے لڑنے جا رہا ہوں، کیا آپ میری دعوت کو قبول کریں گے؟ کیا آپ اس میں شامل ہوں گے؟ آپ نے منع کر دیا، اور منع کرنے کے بعد قافلے کے لیے نکلے۔ قافلہ آپ کے ساتھ ہی میں تھا، ساتھ میں ہی چل رہا تھا۔ زہیر ابن کین نے کہا کہ میں یہیں رک جاتا ہوں۔ حضرت زہیر ابن کین نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں ان کے ساتھ نہیں چلوں گا، میں علیحدہ علیحدہ چلوں گا۔ جب مولا کہیں ٹھہرتے تو یہ آگے بڑھ جاتے، اور جب یہ کہیں ٹھہرتے تو مولا آگے بڑھ جاتے، مطلب دونوں الگ الگ چل ہی رہے تھے۔ ایک آرام فرماتا تو دوسرا روانہ ہوتا۔ جب تقدیر کو ساتھ لانا ہی تھا کوئی چیز کو، اور جب بلندی خدا کو دینی ہوتی ہے تو وہ کسی بھی حال میں دیتا ہے۔ خدا کی ذات کی قسم، کوئی کسی کو حقیر اور ذلیل نہ سمجھے۔ آپ گئے اور پیچھے تھے، بس آگے پیچھے تھے، اور تقدیر کا ایسا کرم ہوا کہ دونوں ایک ساتھ ہو گئے۔ پھر رسول کریم سرور کونین کے شہزادے امام حسین نے کہا کہ جاؤ کاشف کو بھیجا کہ زہیر سے کہو وہ مجھ سے آ کے ملے۔ آپ بڑے پریشان ہو گئے تو اپنی بیوی سے آ کے کہنے لگے کیا بات ہو گئی، مجھے بتائے۔ تو وہ کہنے لگے کہ مولا حسین نے مجھے پھر بلایا ہے، وہ یہی کہیں گے مجھے جنگ میں شامل ہو جاؤ۔ میں میری تجارت اور میرے مسلح میں کب تک آپس میں مسلمانوں کو لڑتا ہوا دیکھوں؟ مسلمان ایک دوسرے پر تلوار اٹھا رہے ہیں، اور میں نے قسم کھائی ہے کہ میں غیر کی طرف تلوار اٹھاؤں گا، اپنوں کی طرف نہیں۔ بی بی کہنے لگی زہیر کم سے کم تم جاؤ اور تجارت کا بہانہ کرنا اور معافی مانگ کے آ جاؤ۔ کہنے لگی کہ میں تجارت کا سامنا کیوں کروں، میں بہانہ کیوں کروں، میں نہیں جاؤں گا۔ زہیر کی بیوی نے کہا آپ جائے، یہ رسول ابن علی نے آپ کو بلایا ہے، رسول اللہ کے شہزادے نے آپ کو بلایا ہے۔ کتنی بری بات ہوگی کہ آپ رسول اللہ کے نواسہ آپ کو بلا رہا ہے، آپ نہیں جائیں گے تو بات بہت خراب ہوگی، سب یہی بولیں گے، آپ لوگوں کی نظر میں گر جائیں گے، سلسلے میں آپ کی بات چالو ہو جائیں گی کہ لوگ آپ کو ڈرپوک کہیں گے، یہ تو چوہا ہے بھاگ جاتا ہے۔ لیکن کل آپ سب کا تذکرہ بنے ہوں گے، لوگ آپ کو کہیں گے، کوئی مثال دینی ہوگی تو کہیں گے زہیر کو دیکھو، حسین ابن علی نے بلایا لیکن زہیر گیا نہیں۔ آپ مہربانی کریں اب جائیں، آپ ان سے جا کے مخاطب ہو کر بات پوچھ کر آئے۔ زہیر گئے اور فوراً روانہ ہوئے۔ آپ بیوی سے کہنے لگے بی بی میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، بی بی حسین ابن علی کے ساتھ میں جنگ لڑوں گا۔ بی بی حیران ہو گئی، ابھی تم ان سے ملنے تیار نہیں تھے، قافلے میں ساتھ ہونے کے لیے تیار نہیں تھے،
تو زہیر ایسی کون سی بات ہو گئی جو ایک ملاقات میں تم بدل گئے؟ آپ نے کہا کچھ نہیں بی بی، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، بے پناہ محبت کرتا ہوں، میری تجارت ساری تمہارے نام، میری عیش و عشرت ساری تمہارے نام، اور یہ جو طلاق ہے خوشی کا طلاق ہے۔ میرے مرنے کے بعد، میرے شہید ہونے کے بعد آپ مجھ سے آزاد ہو جائیں گی۔ جب تک میں حیات ہوں تب تک میرے ساتھ ہے، میں نہیں چاہتا میرے بعد آپ تکلیف اٹھاؤ، میں جا رہا ہوں۔ زہیر ایسا، آپ حیران ہو گئی۔ آپ نے کہا آپ ایسا نہ کرے، نہیں، آپ نے کہا آپ جائے اور آپ خیال رکھے۔ تو وہ کہنے لگے آپ حسین کے ساتھ تھے؟ بولے میں جب گیا ہوں اور میرے مولا حسین جس وقت مجھ سے آمدہ ہوئے، جنگ کے لیے دعوت دی، اسلام کے لیے، تو میں حسین ابن علی کو دیکھ کے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے آئے ہیں۔ میرے مولا جنگ کرنے نہیں آئے تھے، یزید نے دغا کی ہے حسین ابن علی کے ساتھ۔ میرا مولا سچا ہے اور یزید فاسق اور فاسد ہے۔ یہ یزید عیاش ہے اور کہتا ہے حسین کو کہ وہ ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ میرے مولا حسین کو اس حال میں کیسے چھوڑ دوں؟ میری بیوی میرے مولا حسین کے ساتھ بھی، یہ وہ اپنے آل خاندان کو ساتھ رسول اللہ کی اولاد کو لے کر آئے ہیں جس کے نام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ بیوی ان کو تنہا کیسے چھوڑ دوں؟ اب زہیر حسین کے نام پہ لڑیں گا اور یہ کوفے یزید پر بک گیا ہے، بھیڑیے اور درندے بن گئے ہیں اور حسین ابن علی کو نوچنے کے لیے کھڑے ہیں۔ میں کیسے حسین ابن علی کو تنہا چھوڑ دوں؟ کیسے، جس وقت مولا سے مل کر آیا ہوں؟ بی بی میرا دل کام نہیں کر رہا تھا، میں چاہتا ہوں میں حسین ابن علی کے لیے اپنی جان دے دوں۔ بی بی میں جا رہا ہوں، حسین ابن علی کے پاس جا رہا ہوں۔ میرے مولا اتنا سچا ہے کہ وہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گا، میں یہ بات جان رہا ہوں۔ میرا حسین سچا ہے اور وہ رسول اللہ کی اولاد ہے، جو ان کی طرف سے دین آیا ہے وہی سچا دین ہوگا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلح پر کھڑے ہوتے ہیں تو حسین کی وجہ سے سر ڈھکتا ہے، تو آج عزت اور توقیر ہم کو میسر ہے۔ سب سے بڑا احسان رسول کریم کا ہے اور دوسرا مولا حسین کا ہے۔ دین تو نانا کا تھا لیکن بچایا حسین نے، کہ میرے نانا جان کی امت کی طرف غلط پیغام نہیں پہنچانا چاہتا۔ نکاح ایک ہی ہے، عورت کی عزت کرو، عورت کی پردے کی عزت کرو، اس کو اپنے پیروں کی جوتی نہ بناؤ، یہ رسول اللہ نے کہا ہے، رسول اللہ نے کہا ہے، رسول اللہ کی اولادوں نے کہا ہے۔ آج ہمیں عزت ملی ہے تو کرم ہے حسین ابن علی کا کہ ہم باعزت بیٹھے ہیں، لیکن پھر بھی میری ماں بہنیں یہ محفل سے گمراہ ہے۔ حسین ابن علی کے مصائب پہ دو آنسو نہیں بہا سکتی۔ سوچو ہم کتنے احسان فراموش ہیں کہ ہم بھول گئے ہیں کہ حسین کون ہے۔ آپ نے کہا کہ میں نے جس وقت مولا کو دیکھا آیا ہے، بی بی مجھے اس وقت رہا نہیں گیا۔ خیمے گڑے ہوئے تھے نہر فرات کے پاس۔ اس وقت جب یزید کی فوج نے کہا نہیں یہاں نہیں باندھیں گے تو زہیر کو تو بڑا طیش آ گیا۔ زہیر ابن کین نے کہا خبردار میرے مولا کی طرف انگلی اٹھائی ورنہ زہیر اپنی آستین چڑھا کے ابھی تمہیں فنارے جہنم کر دیں گا۔ مولا نے کہا زہیر اتنا غصہ نہ دکھاؤ، ابھی جنگ لڑنی باقی ہے۔ زہیر آپ جس وقت مولا کے پاس آئے زاروں قطار رو رہے تھے، آپ کی زوجہ
اسی وقت آپ کے ساتھ آئی۔ اب زہیر نے کہا اے رسول میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ جس وقت آپ جنگ کے لیے گئے ہیں اس وقت سارے کوفیوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ زہیر نے کہیں کو فینار جہنم کیا۔ اس وقت اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ۔ آج اذان بھی مؤذن دے رہا ہے۔ وہ کرم ہے ابن رسول کا کہ مؤذن اذان میں شامل ہے۔ حسین ابن علی کی وجہ سے نماز ہے تو حسین ابن علی کی وجہ سے۔ زہیر نے آپ کو اپنے تلواروں کو رکھ دیا کہ میرے مولا آواز دے رہے ہیں، حی علی الصلاۃ۔ کہا ہم نماز پڑھنے کے بعد آتے ہیں اور یہاں سے شمر جنگ ختم نہیں ہوئی۔ زہیر حسین کے نام سے اور لڑیں گا، ابھی اور لڑیں گا۔ حسین کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور جس وقت دیکھتے ہیں کہ عمر بن سعد کا لڑکا کہتا ہے ہم تو انہیں اسلام سے الگ کر رہے ہیں تو ان کو نماز کیسے پڑھنے دے۔ آپ نے نماز پر ہی حملہ کرے، آپ نماز میں ہی تھے، آپ نے حملہ کرے۔ جس وقت زہیر نے نگاہ کی کہ مولا حسین نے صافہ باندھے ہوئے ہیں اور سارے 72 شہدا آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، امام قاسم، مولا علی اکبر، مولا عباس، سارے کے سارے آپ کے پیچھے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ سارے تیر خود برداشت کریں گا۔ یہاں سے تیروں کی برسات شروع ہوئی۔ زہیر نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور کہا لوگوں کہ حسین کی نماز پوری ہو جان دو، زہیر ساری تیر اپنے اوپر لے لیں گا۔ یہاں مولا نماز پڑھ رہے ہیں اور یہاں زہیر نے تیر لینا شروع کر دی۔ جیسی تیروں کی بارش شروع ہوئی، یہاں مولا کی نماز پوری ہوئی تو زہیر ابن کین پھر بھی اپنی شجاعت کو دکھاتے ہوئے دکھانے کے بعد پھر نکلے میدان کی طرف، تیروں کو نکالا اور روانگی ہوئی۔ کہنے لگے شمر اب آ، یہ زہیر ابن کین حسین کی غلامی میں آ گیا ہے، یہ حسین کا غلام بن چکا ہے۔ مسلمان یہاں بھی ہے، فرق اتنا ہے کہ نماز یہاں بھی ہو رہی ہے اور نماز وہاں بھی ہو رہی ہے، اذان یہاں بھی دی جا رہی ہے، اذان وہاں بھی دی جا رہی ہے، لیکن حق پر کون ہے؟ حق پر 72 ہی ہے، کیونکہ رسول اللہ کی غلامی ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی۔ زہیر ابن کین کے مقدر کو اللہ کو بڑھانا تھا، چاہے وہ کتنا بھی دور کیوں نہ بھاگے، وہ بھاگتا رہ گیا لیکن غلامی میں آ ہی گیا۔ آج 72 شہداؤں میں آپ کا نام لیا جاتا ہے، آپ کے نام کے آگے رحمت اللہ علیہ لگایا جاتا ہے۔ جس وقت زہیر گئے اس وقت بہت کو فینار جہنم کیا اور اس وقت ایسا ہوا کہ پیچھے سے زہیر پر کسی نے حملہ کیا اور اس طریقے سے بالا بوکا کہ زہیر کی وہیں شہادت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔